اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ڈاکٹر اور حکیم شاہد اقبال صدیقی۔ دوستو، آج ہم دمہ کے بارے میں یہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ دوستو، دمہ پھیپھڑوں کی ایک دائمی بیماری ہے جس کی وجہ سے سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں اور مریض کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، اس مرض کی وجہ سے پھیپھڑوں کی دو بڑی نالیاں سوزش کا شکار ہو جاتی ہیں جو سانس لینے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دمہ کے مریضوں کی زندگی انتہائی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ سانس کسی بھی وقت اکھڑ سکتا ہے۔ دمہ کی وجوہات بتانے سے پہلے ناظرین، میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری انفارمیٹیو ویڈیوز اور مختصر ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ دوستو، دمہ کی وجوہات میں ٹھنڈی ہوا سے الرجی ہونا، سانس کی نالیوں کی بیماری، ذہنی دباؤ، معدے کی بیماریاں، دل کی بیماریاں، ماحولیاتی آلودگی، سگریٹ نوشی وغیرہ شامل ہیں۔ اس بیماری کی وجہ سے زیادہ تر افراد کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس بیماری کے بارے میں لوگوں کا تاثر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مریض مر جاتا ہے، اس کے دورے میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، لیکن ایسے نہیں ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے۔ دوستو، اس کی جو علامات ہیں دمہ کی، اس میں تھکاوٹ، سینے میں جکڑن، رات کے وقت کھانسی کا ہونا، ورزش کے وقت سانس کا پھولنا، بے چینی اور بار بار چھاتی کا انفیکشن ہونا شامل ہیں۔ دوستو، دمہ کی جو اقسام ہیں اس میں ایک الرجک دمہ ہوتا ہے جو کسی بھی چیز کی الرجی سے ہو جاتا ہے، جو کسی بھی قسم کی دھوئیں سے، مٹی سے، گرد سے، ماحول سے۔ تو دوسری جو اس کی قسم ہے نان الرجک دمہ ہے جو کہ بوڑھے افراد میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ تیسری قسم ناظرین اور دوستو، ورزش کی وجہ سے سانس لینے میں مدد دینے والی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے دمہ کا حملہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، تیسری اس کی قسم ہے پیشہ ورانہ دمہ۔ مطلب یہ کہ کام کرنے والی جگہ پر ایسے ذرات کا پایا جانا جو آپ کو نقصان دے رہے ہوں، مطلب کارخانے وغیرہ میں ایسے ذرات ہوتے ہیں، مستری کی دکان پر پیٹرول وغیرہ سے۔ یہ پیشہ ورانہ دمہ کی اقسام میں وجوہات میں شامل ہے جو کہ اس جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے پر تکلیف میں فرحت محسوس ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایک شدید دمہ ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ دوستو، دمے کے حملے کی صورت میں عام طور پر فوری ریلیف کے لیے، فوری فائدے کے لیے نیبولائزر یا انہیلر کا استعمال کرانا چاہیے جو کہ چند لمحوں میں، چند منٹوں میں مریض کو فوری ریلیف دے دیتے ہیں اور مریض کو ریلیف مل جاتا ہے، مریض خود کو ٹھیک ٹھاک محسوس کرنے لگتا ہے۔ دوستو، اس کے لیے غذائیں جو ہیں دمہ کے مریض کے لیے جو استعمال کرانی چاہیے ان میں سیب، کیلے، لہسن، وٹامن اے سے بھرپور غذائیں ہوں جن میں سرفہرست مچھلی کا استعمال ہے،
गाजर, आलू, पालक, बंद गोभी हर्बल चाय बनाकर मरीज़ को दें, जिसमें अदरक, दालचीनी, बड़ी इलायची वगैरह शामिल करके चाय बनाएं और दमा के मरीज़ को पिलाएं, जिससे फौरी अफाका होगा। उसके अलावा दोस्तों, इसका मुस्तकिल इलाज कोई भी नहीं है। इसके लिए एलर्जी की दवा इस्तेमाल करना होगी। एलर्जी की जो भी दवा मरीज़ को सूट करे, उसके हिसाब से मरीज़ों को एलर्जी की दवाएं दी जाती हैं, जिसमें यूनानी अद्वियात भी शामिल हैं और एलोपैथिक अद्वियात भी इस्तेमाल कराई जाती हैं। दोस्तों, ऐसे मरीज़ों के लिए जो दमे का शिकार हों, आपको जो भी सवाल पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसकी किस्म वगैरह का जो है जायज़ा लेकर उसका इलाज तजवीज़ किया जाता है। तो मैं आपको मज़ीद इसके बारे में दवाएं भी कमेंट्स में अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। दोस्तों, आपको जो भी सवालात आपके जहन में इस बीमारी के अलावा भी आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं अपनी दुआओं में मुझे बहुत बहुत याद रखना। अल्लाह हाफिज़।